نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اسی نے اتارا آسمان سے پانی فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا پھر نکالی ہم نے اس سے اگنے والی ہر چیز، پھر نکالی اس میں سے سبز کھیتی جس سے ہم نکالتے ہیں دانے ایک پر ایک چڑھا ہوا۔ وَمِن نَخْلٍ مِّن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ اور کھجور کے گابھے میں سے پھل کے گچھے جھکے ہوئے، اور باغ انگور کے اور زیتون کے اور انار کے آپس میں ملتے جلتے اور جدا جدا بھی۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ دیکھو ہر ایک درخت کے پھل کو جب وہ پھل لاتا ہے اور اس کے پکنے کو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون ان چیزوں میں نشانیاں ہیں واسطے ایمان والوں کے۔ خلاصہ تفسیر، اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس ایک ہی پانی کے ذریعے سے ہر قسم کے رنگ برنگ نباتات کو زمین سے نکالا۔ ایک ہی پانی، ایک ہی مٹی سے اتنی مختلف قسم کی نباتات جن کے رنگ و بو، ذائقہ، فوائد بے حد مختلف ہیں، کسی قدر عجیب کرشمہ قدرت ہے۔ پھر ہم نے اس کونپل سے جو اول زمین سے نکلتی ہے، جس کو بعض مقامات میں سوئی یا کھونٹی کہتے ہیں اور رنگ میں زرد ہوتی ہے، سبز شاخ نکالی کہ اس شاخ سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں۔ یہ تو غلوں کی کیفیت ہے جس کا ذکر اجمالاً فالق الحب والنوا میں آ چکا، اور کھجور کے درختوں سے یعنی ان سے گچھے میں سے گوشے نکلتے ہیں جو مارے بوجھ کے نیچے کو لٹکے جاتے ہیں، اور اسی پانی سے ہم نے انگوروں کے باغ پیدا کیے اور زیتون و انار کے درخت پیدا کیے، جو کہ بعض انار اور بعض زیتون پھل کی صورت و شکل، مقدار و رنگ وغیرہ کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، اور بعض ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے۔ ذرا ہر ایک کے پھل کو تو دیکھو جب وہ پھلتا ہے کہ اس وقت بالکل کچا، بدمزہ، ناقابل انتقاء ہوتا ہے، اور پھر اس کے پکنے کو دیکھو کہ اس وقت سب اوصاف میں کیسا کامل ہو گیا۔ یہ بھی خدا کی قدرت کا ظہور ہے۔ ان امور میں بھی دلائل توحید کے موجود ہیں۔ جو ایمان لانے کی فکر رکھتے ہیں، یہ میووں اور پھلوں کا بیان ہوا جن کا ذکر اجمالاً والنوا میں آ چکا ہے۔ اور مشرک لوگوں نے اپنے اعتقاد میں شیاطین کو ایسے اللہ کا جس کے صفات و افعال اوپر مذکور ہوئے شریک قرار دے رکھا ہے کہ ان کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں اور خدا کے مقابلے میں ان کے کہنے پر چلتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کو خود ان کے اقرار کے موافق بھی خدا ہی نے پیدا کیا ہے۔ جب خالق کوئی اور نہیں تو معبود بھی کوئی اور نہ ہونا چاہیے، اور ان مشرکین میں سے بعض لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں اپنے اعتقاد میں محض بلا دلیل تراش رکھے ہیں، جیسے نصارہ حضرت مسیح کو اور بعض یہود حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا اور مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جن کو یہ لوگ خدا تعالیٰ کی شان میں بیان کرتے ہیں، یعنی یہ کہ اس کا کوئی شریک ہو یا اس کے کوئی اولاد ہو۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد یعنی نیست ہست کرنے والا ہے، اور دوسرا کوئی موجد نہیں، پس معبود بھی کوئی اور نہ ہوگا۔ اس سے تو شریک کی نفی ہوئی، اور اولاد کی نفی کی دلیل یہ ہے کہ اولاد کی حقیقت یہ ہے کہ میاں بیوی ہوں، اور ان دونوں کی مقارنت سے تیسری جاندار چیز پیدا ہو
تو اللہ کے اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسا ان لوگوں کو پیدا کیا، وَخَلَقَهُمْ، اور زمین و آسمان کو پیدا کیا، بدیع السماوات والارض، اسی طرح اس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اور جس طرح وہ خالقیت میں یکتا ہے، اسی طرح اس صفت میں بھی یکتا ہے کہ وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، ازلاً بھی ابداً بھی، اور اس وصف میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اور تخلیق بدون علم کے ہو نہیں سکتی۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ اور کوئی خالق نہیں۔ یہ ذات جس کے صفات کمال بیان کیے گئے یہ ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ جیسا اوپر بیان ہوا، جب یہ صفات اللہ ہی میں ہیں تو تم لوگ اس ہی کی عبادت کرو، اور پھر یہ کہ وہی ہر چیز کا کارساز حقیقی ہے، دوسرا کوئی کارساز بھی نہیں۔ بس اس کی عبادت کرو گے تو وہ تم کو نفع حقیقی پہنچائے گا، اور دوسرا کیا دے گا؟ غرض خالق بھی وہی، علیم بھی وہی، وکیل بھی وہی، اور یہ سب امور مقتضا ہے کہ معبود بھی وہی ہو۔ معارف و مسائل، ان مضامین میں ایک عجیب ترتیب کی رعایت ہے، وہ یہ کہ یہاں 3 قسم کی کائنات مذکور ہے: سفلیات، علویات، کائنات جو، یعنی فضائی آسمانی میں پیدا ہونے والی اشیاء، فضائے آسمانی میں پیدا ہونے والی اشیاء، اور بیان شروع کیا سفلیات سے کہ وہ ہم میں سے اقرب ہیں، اور پھر اس کے 2 حصے کیے، ایک بیان زمین سے اگنے والی نباتات اور درختوں باغوں کا، دوسرے حیوانات، انسان اور جانوروں کا۔ اول کو مقدم کیا کہ یہ نسبت دوسرے کے نسبتاً ظاہر ہے، اور دوسرے کا معاملہ کے روح پر موقوف ہے، دقیق ہے، چنانچہ نطفہ کے مختلف مراحل اور حالات ادراک اتباع کے ساتھ مخصوص ہے، بخلاف نباتات کے بڑھنے، پھلنے، پھولنے وغیرہ کے کہ عام طور سے مشاہدہ ہے۔ پھر فضائے آسمانی کی کائنات کو ذکر کیا، صبح و شام، پھر علویات کا ذکر کیا، شمس و قمر، نجوم، پھر چونکہ سفلیات کا زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے اس کو مقرر لا کر اس پر ختم فرمایا، مگر پہلے وہ اجمالاً مذکور تھا، اب تفصیل سے ذکر کیا گیا، لیکن تفصیل کی ترتیب میں اجمال کی ترتیب کا عکس کر دیا گیا کہ بیان انفس کو مقدم کیا اور بیان نباتات کو مؤخر۔ ممکن ہے کہ اس کا مبنہ یہ ہو کہ اس مفصل بیان میں اظہار نعمت کا عنوان اختیار کیا گیا ہے، تو اس حیثیت سے منعم علیہ بوجہ مقصود و مطبوع ہونے کے قابل تقدیم کے ہوا، اور نباتات میں ترتیب سابق باقی ہے کہ حبوب یعنی غلات کی کیفیت دانہ اور گٹھلی پر مقدم رہی، اور بارش کا درمیان میں ذکر آنا نباتات کے تابع ہے۔ اور اس میں ایک اور لطیفہ بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ بارش کی مختلف حیثیات ہیں، مبتدا کے اعتبار سے تو علوی اور منتہی کے اعتبار سے سفلی اور مسافت کے اعتبار سے فضائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مختلف مثالیں دنیا کا پیدا کرنا، انسان کا پیدا کرنا، نباتات، زمین آسمان کا پیدا کرنے کا بیان فرما کر اپنی توحید کو واضح فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچنے اور توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔